بھائی جب آپ کو ناحق ستایا جائے نا تو آپ قانون کا سہارا لیجئے. یوں تو قانون الحمدللہ سب کے حق میں بہتری کرے گا, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے قانون پر. لیکن میرے بھائی آپ سب جانتے ہیں کبھی کبھی کیسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. بات کرتے ہیں ادے پور فائلز فلم کی, جو الحمدللہ ابھی اس پر روک لگا دی گئی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے پر. ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے ان کو. اور کیا ہوا ہے, 11 جولائی کو یہ ریلیز ہونے والی تھی جیسے کہ سننے میں آیا تھا, لیکن ریلیز نہیں ہو پائی ہے, اس کو روک دیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے 4 بڑی اہم باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو اگر پلے کیا ہے, الحمدللہ واقعی مسلمانوں کی محنت رنگ لاتی ہے. جب کوئی محنت کرتا ہے, کسی کو ناحق ستایا جاتا ہے اور وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو سنا جاتا ہے, انشاءاللہ تعالی ضرور سنا جائے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی حق کی آواز کو دبانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, کچھ لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ ادے پور فائلز جو فلم بنی ہے اور یہ ریلیز ہونے والی ہے, اس پر روک لگا دی جا رہی ہے, ہمارے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اس میں ابھی کیا کچھ کیا گیا ہے. نمبر 1, دھیان سے سننا میری بات کو. بھائی فلم بناؤ, کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. پہلی بات تو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اوپر آپ فلم بناؤ. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی اچھائی یا برائی اس میں پیش کرو. پہلی بات تو برائی کا مطلب ہی نہیں ہوتا بھائی. بتائیے ذرا, یہ بغیرتی پنا جو لگا رکھا ہے انڈسٹریز کے اندر, فلم انڈسٹریز کے اندر, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس میں بھی ایک بہت بڑی سازش ہے میرے عزیز, آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. چلیے بات کرتے ہیں. ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ. جو ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. سب سے پہلی بات میں اپنے مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, اور تمام اپنے جتنے بھی ہندوستانی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر جو یہ مووی ابھی ریلیز ہونے کے لیے جا رہی تھی ادے پور فائلز کے نام سے, ایک واقعہ ہوا تھا ادے پور میں. جو دوشی ہے, جس نے مطلب کوئی گناہ کیا ہے, اس کو سزا واقعی ملنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن اسلام کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس فلم کے اندر, سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو بتایا گیا ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ مدرسوں کے اندر کیا آتنکواد سکھایا جاتا ہے. دوسری بات کہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ میں یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر یہ کچھ گندی حرکتیں دکھائی گئی. نمبر 2 میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ جڑے رہنا. اس مکمل جانکاری کے بعد میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بتاؤں گا. امام حسین کی شان میں ایک کلام پڑا ہے, اس کو بھی سن کے جانا. سنیے آگے کیا کیا ان لوگوں نے. ارشد مدنی ہے یا محمود مدنی ہے, ان کا بھی رول اس میں نبھایا گیا, ان کا رول لیا گیا ہے, اور ان کے رول کو بھی غلط سلط طریقے سے اسلام کے نظریے سے غلط دکھایا گیا اس کے اندر. کہ دیکھو اسلام کیا کہتا ہے, اور جبکہ ایسا کہیں سے کہیں تک کچھ بھی نہیں ہے. زہر گھولنے کا کام کیا گیا ہے, زہر گھولنے کا, ہندوستان کی ہوا کو خراب کرنے کا کام کیا گیا ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مسلمانوں کی محنت رنگ لائی. جس میرے بھائی نے, میری بہن نے بائیکاٹ کیا اس مووی کا, الحمدللہ محنت رنگ لائی ہے. ابھی 11 جولائی کو جو ریلیز ہونے والی تھی وہ نہیں ہوئی ہے, روک لگا دی گئی ہے. لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ 25 تاریخ کو ریلیز ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جب انہیں ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی تھی تو اس میں کیا کہا تھا ہائی کورٹ نے, دھیان سے سننا. ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی کی بھی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے. آپ کو جو فلم کے اندر, مووی کے اندر آپ نے جو ایسے سین ڈالے ہیں, جو سین کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, آپ ان کو ریجیکٹ کریں, کینسل کریں. لیکن یہ لوگ نہیں مانے, شاید یہ لوگ نہیں مانے. اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, 11 جولائی کو جیسے یہ ریلیز ہونے والی تھی تو وہ نہیں کی گئی, اس پر روک لگا دی گئی. ابھی کے لیے الحمدللہ یہ رک گئی ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ اس میں اگر یہ ریلیز بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسا سین, کوئی ایسا اس کے اندر رول نہ آئے جس سے کہ مسلمانوں کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے. اور اگر یہ ریلیز ہوتی ہے تو بھائی اس کو ریلیز ہونے سے پہلے اس کو مکمل, اس کا ٹریلر دیکھا تھا ہم نے, اس کا ٹریلر دیکھتے کے ساتھ ہی مسلمانوں کا خون کھول گیا تھا بھائی. تو کیوں ایسا کرتے ہو بھائی, کیوں کسی کو ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہو؟ کبھی کسی مسلمان نے, ایمانداری سے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر, کبھی کسی مسلمان نے کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کوئی مووی بنائی ہے؟ ذرا بتائیے بھائی. ادے پور میں کوئی کانڈ ہوتا ہے, مان لیجئے, اس کے اوپر آپ فلم بنا لیجئے, لیکن اس میں مسجدوں کو, مدرسوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر کا آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں, گندی حرکتیں بچوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں. کیا ہے یار یہ, بتائیے کیا ہے؟ ارے بے غیرتوں, ہم تم سے کبھی نہیں کہتے, میں ان بے غیرتوں کو کہہ رہا ہوں جو اس طریقے سے اسلام کے خلاف مووی بناتے ہیں. کیوں بنا رہے ہو؟ کبھی کسی نے بنائی ہے مووی ہمارے اسلام میں؟ بتائیے کس نے مووی بنائی ہے آپ کے دھارمک, مطلب آپ کی دیوی دیوتاؤں کے خلاف؟ بتائیے کس نے بنائی ہے ویڈیو, کس نے بنائی ہے مووی؟ لیکن آپ لوگ بناتے ہو کیونکہ آپ کو چاہیے کہ ہندوستان کا ماحول خراب رہے, لیکن ایسا ہونے کا نہیں ہے. آپ تمام لوگ جتنے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس ویڈیو کو 1-2 جگہ ضرور شیئر کر دینا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے. جو میرے مومن بھائی ہیں خاص کر کے, اگر کسی کو ناحق ستایا جائے گا بھائی تو
تو اس کے لیے حق کی آواز اٹھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں. آپ سب کی محنت رنگ لائی ہے جو آج یہ مووی رک گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوری مکمل روک لگی. ہم سرکار سے اپیل کریں گے کہ اس مووی پر ایسی جو بھی مووی ریلیز ہونے جا رہی ہو اس کو ریلیز نہ کروایا جائے, اس پر روک لگائی جائے. سرکار سے ہماری یہ اپیل ہے. بہرحال آپ لوگ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ہمیں بتانا ضرور آپ لوگ کہاں کہاں سے ہندوستان کے کس کس کونے سے ہمیں دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. میری بات سنیں دھیان سے, بات اور کہنا چاہتا ہوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو سلام, قربان جاؤں میرے عزیز. ارے کمبختو دکھانا ہی ہے تو وہ دکھاؤ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں, پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. خالی مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں, پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین. ہاں اگر دکھانا ہے تو یہ بتاؤ, اگر مووی بنانی ہے تو یہ بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا پیارا حسن اخلاق تھا میرے عزیز. کس طریقے سے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر. ارے بھائی پڑھو اسلام کو, جانو پہلے اسلام کو, اسلام کس طریقے سے پھیلا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شخص نے, صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص آ کے اپنے بستر میں آپ کا غلاظت بھر گیا, وہ پیشاب اور پخانہ کر کے چلا گیا. آقا نے اس کو جانے دیا, صحابہ نے روکنے کی کوشش کی, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا, معاف کر دیا, اور پھر اس کا پیشاب اور پخانہ اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے. وہ شخص جو پیشاب اور پخانہ کر کے گیا تھا, کوئی سامان اس کا وہاں پر رہ گیا تھا, وہ واپس آیا جب اس نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے میری غلاظت کو دھو رہے ہیں. اے ہے قربان جاؤ مسلمانوں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا ان کے حسن اخلاق کو دیکھنے کے بعد میں. اس طریقے سے پھیلا ہے اسلام. ہاں اسلام کو سمجھنے کی کوشش تو کرو, اسلام کو پڑھو, لیکن آپ نے پڑھا تو یعنی آدھا ادھورا گیان لیتے ہو اور پھر اس کے اوپر مووی بناتے ہو. آپ کو سمجھ شرم آنی چاہیے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرمائے, اور تمام ایسے فتنے فساد سے, ایسے ظالموں سے ہمارے اسلام کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت سارے بے شمار غیر مسلم لوگ, ہندو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں, لیکن جو سمجھدار ہے, جو جانتے ہیں, جو جن کے اندر قوم کے لیے, امت کے لیے, جن کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی ہے, جن کے اندر بھائی چارہ ہے, جو انسانیت کو سمجھتے ہیں کہ یار انسانیت بھی کوئی چیز ہے. الحمدللہ میں خوش ہوں کہ جو ایسے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جن کے اندر انسانیت نام کی چیز زندہ ہے, اور ہونی بھی چاہیے بھائی. چین سے جیو اور چین سے جینے دو. چلیے بات لمبی ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سن کے جائیں, ابھی جانا مت, کہ جب دل تکلیف میں ہو, جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے. اے ہے سبحان اللہ, کیا کہوں اس سے آگے, وہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. آج 12 جولائی ہے اور 16 محرم ہو چکی ہے میرے عزیز. چلیے کلام سن لیجیے, ایمان تازہ کر لیجیے امام حسین کی بارگاہ میں. بہت زبردست کلام ہے, فیمس کلام ہے, آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا, لیکن اس فقیر کی زبان سے اور سن لیجیے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا, اور پسند آئے تو بس دعاؤں سے نوازیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول کر لے. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. ہاں میرے عزیز, آئیے کلام شروع کرتے ہیں. فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا, وہ حسین ابن علی. فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا, وہ حسین ابن علی. صبر و رضا بادشاہ کربلا, وہ حسین ابن علی. پے کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا, وہ حسین ابن علی. مچل گیا حسین, کون ہے سردار جنت, کس کے نانا ہے نبی, کس کی ماں ہے فاطمہ, بھائی حسن بابا علی. لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی, وہ حسین ابن علی. لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑے جنتی, وہ حسین ابن علی. کہیں مچل گیا حسین,
اور ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے حسین ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے حسین ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی سجدے کو لمبا سجدے کو لمبا کرے آقا وہ جس کے واسطے جن کو قدموں پر بٹھا کر طے کرائے راستے سجدے کو لمبا کرے سرکار جن کے واسطے چومتے رہتے ہیں جن کو ہر گھڑی پیار نبی وہ حسین ابن علی اپنے نانا کا اپنے نانا کا مدینہ اور ماں کی تربت چھوڑ دی ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی ایک وعدے کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین ابن علی جن کے پاس کی طاقت ہو علی شیر خدا سے چھین پائے ذوالفقار حیدری وہ حسین ابن علی لگائیں نعرہ نعرہ حیدری یا علی ہنس کے اکبر کی جوانی کو لٹا کر دین پر ہنس کے اکبر کی جوانی کو لٹا کر دین پر
حسین ابن علی پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی. مقطع سنیں کہیں یا حسین جن جن کی بازو جن کے بازو کی طاقت ہو علی شیر خدا کر گئی ہو پرورش کر گئی ہو پرورش کی جناب فاطمہ طاہر ان کے حوصلوں پر ہے فدا خود موت بھی طاہر ان کے حوصلوں پر ہے فدا خود موت بھی وہ حسین ابن علی فاطمہ کا لاڈلا جو علی کے گھر پلا وہ حسین ابن علی پہ کرے صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی. یا حسین مولا حسین